اور جنہوں نے کہا ہے دعاؤں کا مجھ سے، جنہوں نے کہا ہے دعاؤں کا مجھ سے، تو کر دے سبھی کا بھلا میرے مولا، تو کر دے سبھی کا بھلا میرے مولا، مجھے لے کہ انسان بنا میرے مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمۃ یا کرم الاکرمین، وبارک وسلم صلاۃ تبقی وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ ابھی خطبہ کے بعد رب العالمین جل جلالہ کے مقدس کلام قرآن مجید کی سورہ عنکبوت کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت مقدسہ میں رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو تاکید کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ دونوں تجھے مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں ہے، وَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان دونوں کا کہنا مت ماننا۔ وَإِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، اور میری ہی طرف تم سب کو پلٹنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تو میں تمہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں خبر دے دوں گا جو تم اعمال کرتے ہو۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ اس کا پس انتر ہو گیا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء تفاسیر بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت مقدسہ کا شان نزول یہ ہے کہ دیکھیے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سابقین اولین میں سے ہیں، یعنی حضور کے ان صحابہ میں سے گئے جنہوں نے ابتداء اسلام میں کلمہ پڑھ لیا تھا، اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔
یعنی ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں کہ جن کو پیغمبر اسلام حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ساتھ جنتی ہونے کی بشارت سنائی تھی. یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے. یہ سو رہے تھے کہ اچانک خواب دیکھا. ایسا خواب دیکھا کہ اس کا ابتدائی منظر جو تھا بڑا بھیانک اور ڈراؤنا تھا، مگر اس کا آخری حصہ بڑا معنی خیز تھا، مفہوم خیز تھا. خواب کیا دیکھا کہ ہر طرف گھنگھور تاریکی چھائی ہوئی ہے، گھٹاٹوپ اندھیرا چھایا ہوا ہے، اور ایسا گھٹاٹوپ اندھیرا چھایا ہوا ہے کہ ہر چیز تاریکی میں ڈوب گئی ہے، ہر چیز اندھیرے میں غرق ہو گئی ہے، کچھ سجائی نہیں دیتا ہے، ہر طرف اندھیرا اندھیرا گھٹاٹوپ تاریکی ہے. دور آسمان کے کنارے پر ایک روشنی دکھائی دیتی ہے، جیسے چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو رہا ہو، روشنی کے ساتھ نکل رہا ہو. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے یہ منظر دیکھا کہ ہر طرف گھٹاٹوپ اندھیرا ہے اور دور روشنی ہے، تو اندھیرے سے بچنے کے لیے روشنی کی طرف آگے بڑھے. جب روشنی کے قریب پہنچے دیکھا کہ کچھ لوگ پہلے سے ہی روشنی کے قریب آ گئے، روشنی کے پاس پہلے سے ہی موجود ہیں. کچھ چہرے جانے پہچانے، وہاں یار غار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم خواب ہی میں پوچھتے ہیں کہ تم لوگ یہاں کب پہنچے؟ کہ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے پہنچے. بس یہ خواب کا منظر دیکھا، اچانک آنکھ کھل گئی. آنکھ کھل گئی، بڑے متعجب ہوئے کہ بڑا عجیب و غریب خواب ہے، ہر طرف اندھیرا اندھیرا نظر آتا ہے، پھر روشنی نظر آتی ہے. اپنے دوست یار غار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور وہاں جا کر اپنا خواب بیان کیا. سبحان اللہ، یار غار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سعد، خواب بالکل واضح ہے، خواب کی تعبیر بالکل واضح ہے کہ ہم لوگ شرک و بت پرستی کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، باطل پرستی کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، انشردہ و اوہام کے اندر بھٹک رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا اور حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان رسول بنا کر بھیج دیا، سراج منیر بنا کر بھیجا ہے، ہدایت کو آفتاب و مہتاب بنا کر بھیجا ہے. بس ان کے دربار میں پہنچو اور اپنی زندگیوں میں روشنی بخیر لو، اپنے سینے میں ہدایت کا چراغ روشن کر لو. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دربار میں پہنچے. سبحان اللہ، حضور کے مقدس چہرے کی زیارت کی، دل میں انقلاب پیدا ہوا اور فوراً کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہو گئے. اچھا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. اب روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا کرتے تھے، والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرتے. ان کی والدہ کا نام تھا حمنا بنت ابی سفیان. حمنا بنت ابی سفیان کو جب پتا چلا کہ میرا بیٹا سعد مسلمان ہو گیا، اس نے ہمارے باپ داداؤں کا دھرم چھوڑ دیا، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، ماں نے اپنے بیٹے کو بلایا، سعد مجھے پتا چلا ہے کہ تو مسلمان ہو گیا، ہمارے باپ داداؤں کا دھرم چھوڑ دیا ہے. ہاں امی جان، میں نے کلمہ پڑھ لیا. ماں نے کہا کہ بیٹا سعد سن لے، اگر تو نے اسلام کا کلمہ نہیں چھوڑا اور ہمارے باپ داداؤں کا دھرم واپس اختیار نہیں کیا تو میں بھوکی اور پیاسی دھوپ کے اندر بیٹھ جاؤں گی، نہ کھانا کھاؤں گی، نہ پانی پیوں گی، نہ سائے میں بیٹھوں گی. دھوپ کے اندر بیٹھے بیٹھے بھوک
کے پیاسے میں جان دے دوں گی. لوگ تجھے ماں کا قاتل کہیں گے, تجھے تانا دیں گے کہ یہ ماں کا قاتل ہے. اگر اپنے آپ کو ماں کے قتل سے بچانا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو ماں کا قاتل ہونے کے تانے سے بچانا چاہتا ہے تو پھر اسلام کا کلمہ چھوڑ دے, ورنہ ماں کی میت دیکھے گا. چنانچہ وہ ماں باقاعدہ اس نے کیا کیا, پورا ایک دن نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا, دھوپ میں بیٹھ گئی. دن بھر دھوپ میں بیٹھی رہی, بھوکی پیاسی. بڑھیا عورت دن بھر بیٹھی رہی, کمزور ہو گئی. دوسرے دن پھر نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا, دھوپ میں بیٹھی, بھوک ہڑتال پر اتر گئی. بیٹے کے اسلام کے سامنے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے دیکھا کہ دوسرے دن بھی میری ماں بھوکی اور پیاسی بیٹھی ہوئی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا, امی جان آپ بھوک ہڑتال پر اس لیے اتری ہیں اور کھانا نہیں کھاتی ہیں, پانی نہیں پیتی ہیں, سائے میں نہیں بیٹھتی ہیں, 2 دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ میں اسلام کا کلمہ چھوڑ دوں. امی جان میں آپ کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہوں, مگر ایک بات آپ کان کھول کر سن لیجیے کہ آپ کی 100 جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے آپ کی 100 جانیں چلی جائیں, یعنی بار بار آپ زندہ ہو بار بار مردہ ہو, 100 مرتبہ زندہ ہو 100 مرتبہ مردہ ہو, تب بھی آپ کان کھول کر سن لیجئے کہ میں اسلام کا کلمہ ہرگز نہیں چھوڑوں گا. اب آپ کی مرضی ہے, چاہے کھانا کھاؤ چاہے نہ کھاؤ, مگر آپ کا بیٹا سعد اسلام کا کلمہ چھوڑنے والا نہیں ہے. اللہ اکبر. ماں نے جب بیٹے کی یہ ہمت دیکھی, یہ استقلال دیکھا, یہ استقامت دیکھی, تو ماں سمجھ گئی کہ بیٹا اسلام کا کلمہ چھوڑنے والا نہیں ہے. مجبور ہو کر اس نے کھانا پینا شروع کر دیا. اس موقع پر قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. ہم نے انسان کو تاکید کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو تاکید کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے, لیکن اگر یہی ماں باپ تجھے مجبور کرے کہ تم میرے ساتھ شرک کرے, میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں ہے, فلا تطعهما, تو ان کا کہنا نہ ماننا, الی مرجعکم, تمہیں ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے, تم ہو یا تمہارے ماں باپ کو, سب کو میری طرف آنا ہے. وَنَبِّئُکُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ, تو میں تمہیں ان ساری چیزوں کی خبر دے دوں گا جو تم عمل کرتے ہو. تم نے جو عمل کیا اس کی بھی خبر دوں گا, تمہارے ماں باپ نے جو عمل کیے اس کی بھی خبر دوں گا. یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ, اس کا واقعہ, اس کی تفسیر. اس سے ہمیں نکات کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلا نقطہ جو قرآن مجید کے اس واقعے سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ ہر آدمی اور ہر اولاد پر لازم ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے. رب العالمین جل جلالہ نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. ہم نے انسان کو تاکید کی ہے اپنے والدین کے ساتھ, اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے. دین اسلام میں ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کی کتنی بڑی اہمیت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے, صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی ہے. ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں, آقا میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں, آپ کی بارگاہ میں مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں, کیا مجھے جہاد کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ پیغمبر اسلام حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے والدین ہیں, تمہارے ماں باپ ہیں؟ عرض کیا, ہاں یا رسول اللہ, میرے والدین میرے ماں باپ موجود ہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا, جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جہاد کرو, ماں باپ کی خدمت کرو,
حضور نے جہاد کی اجازت نہیں دی، کہا کہ ماں باپ کی خدمت کرو گے یہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا، ایک اور صحابی حضور کے دربار میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا کہ آقا میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا تمہاری والدہ ہے، تمہاری ماں ہے؟ عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ میری ماں ہے۔ کہا جاؤ اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے پاس ہے، کہ گھر بیٹھے تم ماں کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکتے ہو۔ ایک حدیث میں ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہو تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اگر ماں باپ کی اطاعت کرتا ہو تو اس حال میں صبح کرتا ہے کہ جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اگر دونوں میں سے ایک ہے یا دونوں میں سے ایک کی فرما برداری کرتا ہے تو ایک جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اس حال میں صبح کرتا ہو کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اگر ایک کی نافرمانی کرتا ہے تو جہنم کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی دین اسلام میں اتنی بڑی اہمیت ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا ایسا نہیں کہ جب جنت میں جائے گا قیامت کے دن تب اس کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، نہیں، بلکہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا راضی ہوتا ہے کہ قیامت کے دن تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے ہی، مگر آج ہی سے اللہ ایسا راضی ہے کہ صبح اٹھتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، آج ہی سے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اور جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے لاکھ کچھ کرتا پھرے مگر آج ہی اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے گئے۔ وہ وصینا الانسان بوالدیہ حسنا، ہم نے انسان کو تاکید کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ دوسرا نقطہ کیا ملتا ہے؟ دوسرا نقطہ یہ کہ لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہے۔ یعنی کوئی آدمی کتنا ہی بڑا ہو، ہمارے ماں باپ ہوں، ہمارے والدین ہوں، ہمارے مربی ہوں، ہمارے افسر ہوں، اگر وہ شریعت کے مطابق کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو اس پر عمل کیا جائے گا، لیکن اگر وہ شریعت کے خلاف کسی بات کا حکم دیتے ہوں تو پھر بات نہیں مانی جائے گی۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں کیا بیان فرمایا؟ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ دین اسلام میں ابھی آپ نے سنا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کی بڑی تاکید آئی ہے۔ کئی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت نہ کرو مگر صرف اسی کی، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ علماء تفاسیر بیان فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور اپنی عبادت کے بعد فوراً اگر کسی بات کا حکم دیا ہو تو ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ یعنی دین اسلام میں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اس کے حکم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اپنی عبادت کا جہاں حکم دیا ساتھ میں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا، اتنی بڑی اہمیت ہے۔ مگر اس کے باوجود یہی ماں باپ اگر آپ کو اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں، گناہ کا حکم دیتے ہیں تو بات نہیں مانی جائے گی۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تیرے والدین تیرے ماں باپ تجھے مجبور کریں
کہ تم میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں ہے تو کہنا نہ ماننا، تو کہنا نہ ماننا۔ پتا چلا کہ اللہ کی نافرمانی میں ماں باپ کی اطاعت نہیں کی جائے گی، گناہ کا حکم دے رہے ہیں، بات نہیں مانی جائے گی۔ ماں کبھی کبھار کیا کرتی ہے، ایموشنل بلیک میل کرتی ہے بیٹے کو، بیٹا میں تیری ماں ہوں، تجھے میری قسم ہے، میرے دودھ کا واسطہ ہے، تیری شادی ہے، تیری شادی میں کب میں لہوے لوں گی، تیری شادی میں بینڈ باجے بجنے چاہیے۔ بیٹا نیکوکارے نہیں بجانا چاہتا ہے، مگر ماں دودھ کا واسطہ دیتی ہے، کبھی اپنی قسم دیتی ہے، تو بیٹا کنفیوز ہو جاتا ہے کیا کروں۔ تو اسلام میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، اگر تجھے وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے فلا تطعہما تو کہنا نہ ماننا، کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ ایک اور حدیث آتی ہے، مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو لشکر کا امیر بنا کر سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ لشکر روانہ ہوا، ایک مقام پر لشکر نے پڑاؤ کیا اور سپہ سالار نے ایک آگ جلائی اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ آگ میں داخل ہو جاؤ۔ اس زمانے میں ایک رواج تھا کہ امیر کی سپہ سالار کی فرما برداری کرنا واجب ہوتی تھی، آگ میں داخل ہو جاؤ۔ کچھ سپاہیوں نے سوچا کہ بھئی امیر کا حکم ہے، داخل ہونا پڑے، انہوں نے آگ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا۔ کچھ سپاہیوں نے کہا کہ نہیں بھائی، آگ سے بچنے کے لیے تو سارا سب کچھ کر رہا ہے، یہ جہاد ہے، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، سب کس لیے؟ آگ سے بچنے کے لیے، ہم آگ میں داخل نہیں ہوں گے۔ پورا لشکر واپس آیا، پیغمبر اسلام حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا تذکرہ کیا گیا کہ بھئی سپہ سالار نے ایسا حکم دیا تھا۔ تو حضور نے ان لوگوں کو فرمایا، کون لوگ؟ جنہوں نے آگ میں داخل ہونے کا ارادہ کر لیا تھا، کہ اس کے کہنے سے اگر تم لوگ آگ میں داخل ہو جاتے تو قیامت تک آگ میں جلتے رہتے، اور وہ لوگ جنہوں نے آگ میں جانے سے منع کر دیا تھا ان سے کہا کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہے، کتنا بھی بڑا ہو اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے تو بات نہیں مانی جائے گی۔ اطاعت و فرما برداری صرف اچھی باتوں میں ہے۔ بس ہمیشہ کا ایک کنفیوژن ختم ہو گیا۔ کچھ لوگ کہا کرتے ہیں بھئی یہ میرے فلاں مربی ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ بات غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے، مگر کیا کروں، یہ میرا فلاں ہے، یہ میرے فلاں عالم ہے، یہ میرے فلاں بزرگ ہیں۔ تو اسلام بالکل وضاحت کے ساتھ ہر چیز کا حکم بیان کرتا ہے۔ لا طاعت للمخلوق فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی طاعت اور فرما برداری واجب نہیں۔ بات نہ مانو، ادب کے ساتھ کہہ دو چونکہ شریعت کے خلاف ہے، بات نہیں مانوں گا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تیرے ماں باپ تجھے مجبور کرے کہ تو میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں ہے تو کہنا مت ماننا، مت ماننا۔ بس یہی حکم سارے ہمارے بڑوں کا ہے۔ کوئی بھی آدمی ہو اگر شریعت کے خلاف کوئی حکم دیتا ہے ہرگز بات نہیں مانی جائے۔ ایک بات ہمیشہ کے لیے پلے باندھ لو، حضور کی حدیث، لا طاعت للمخلوق فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہے۔ آخری بات، اچھا قرآن یہاں کہا ماں باپ کے بارے میں فلا تطعہما، ان کی بات مت ماننا، مگر یہ نہیں کہا کہ ان سے بدسلوکی کرنا یا برا بھلا کہنا، نہیں۔ اگر ماں باپ شریعت کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں تو بات نہیں مانی جائے گی، مگر ان کی بے ادبی نہیں کی جائے گی، ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا جائے گا، ان کو سمجھا دو شریعت کے خلاف پہ، اگر نہیں مانتے ہیں تو ان کا معاملہ ان کے ساتھ۔ بلکہ یہاں تک حکم ہے اگر کسی کے ماں باپ کافر ہوں تب بھی دین اسلام میں اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے۔ حضور کی ایک صحابیہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر مشرب اسلام ہو گئی، ان کی والدہ مسلمان نہیں ہوئی، بلکہ حضرت اسماء نے مدینہ کی طرف ہجرت بھی کر لی۔ مدینہ میں جانے کے بعد ان کی مشرکہ ماں مکہ سے ملاقات کے لیے مدینہ آئی۔ حضرت اسماء بڑی
متحیر ہوئی, حیران ہوئی کہ کیا کروں, میری ماں تو کافر ہے. حضور کی بارگاہ میں مسئلہ پوچھوایا کہ آقا میری ماں آئی ہے ملنے کے لیے مگر ہے کافرہ, کیا میں گھر میں آنے کی اجازت دے سکتی ہوں؟ سرکار نے فرمایا ہاں اگرچہ تمہاری ماں کافر آئے مگر اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. بلکہ علماء نے یہاں تک مسئلہ بیان کیا ہے, کسی کے ماں باپ کافر ہو اور وہ جانا چاہتے ہیں بت خانے میں پوجا کرنے کے لیے, بیٹے سے کہے کہ ہم جانا چاہتے ہیں ہم کو چھوڑ کے آ, تو بیٹا نہیں جائے گا کیونکہ کفر شرک کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اس کی اجازت نہیں ہے. مگر وہ پوجا پاٹ کرنے کے بعد بت خانے سے بیٹے کو پیغام بھجوائے کہ ہم گھر آنا چاہتے ہیں, کوئی سواری نہیں ہم کو لے جا. علماء بیان فرماتے ہیں کہ اب جو وہاں جائے گا بت خانے میں ماں باپ کو اپنے گھر پر لے کر آئے گا, کیونکہ اب وہ صحیح حکم دے رہے ہیں. تو ان کے ساتھ بے ادبی نہیں کی جائے گی. ہاں شریعت کے خلاف کوئی حکم ہے اس کو مانا نہیں جائے گا مگر بے ادبی نہیں کی جائے گی. کچھ لوگ پھر حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں, ماں باپ کے سامنے بد زبانی کرتے ہیں, آپ کو پتا نہیں چلتا ہے شریعت کے خلاف ہے, اول فول بکتے ہیں. ارے ایک شریعت کا حکم ماننے کے لیے کئی شریعت کے احکام کے النگھن کرتا, ماں باپ کے سامنے بد زبانی کرتا ہے. بس ایک بات صاف ہو گئی کہ جو بھی ہمارے بڑے ہوں شریعت کے خلاف حکم دیتے ہیں بات نہیں مانی جائے گی مگر ادب کے ساتھ, بدسلوکی نہیں کی جائے گی, غلط کام نہیں کیا جائے گا. سبحان اللہ, کیا اسلام کی تعلیمات ہے. ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیا گیا, ہر چیز کو واضح کر دیا گیا ہے کہ شریعت کے خلاف ہے, اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے, بات نہیں مانی جائے گی مگر ان کا ادب بھی نہیں چھوڑا جائے گا, حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں گے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان قرآنی اسباق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.